ناظرین کرام، مسائل تو وہی ہیں جس کا ہم روز تذکرہ کرتے ہیں. IMF کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ہم نے گفتگو کی. ہماری معیشت کا بہت برا حال ہے، ہمیں ضرور اس میں جانا ہے. عوام پہ مہنگائی کا بوجھ پڑے گا لیکن پاکستان کی معیشت بچ جائے گی، یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے اور یہی صورتحال ہے. اور میرے خیال میں یہ غلط بھی نہیں ہے. اس کا پوری کہانی کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری طرف ٹیررزم کا مسئلہ ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. یہ کریں گے، ہم ڈیلیبریشن کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم یکجان ہو کے یکسو ہو کے کچھ کر سکیں. تیسری طرف یہ بات صورتحال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ نہیں پاتی، وہ تیار ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سب تیار ہیں، صرف عمران خان نہیں تیار، وہ اکیلا ہے، اس کی اپنی بقول ان کے اپنی رٹ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پاپولر لیڈر ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ بات مانیں، الیکشن کرائیں اور چھٹی کریں، اپنی جائیں. الیکشن کا رزلٹ یہی نکلے گا. مریم نواز بھی نکلی ہوئی ہیں الیکشن کمپین پہ، کہہ لیجیے آغاز کیا اس نے اپنی نئی اسائنمنٹس کا. اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کیا بنتا ہے، کیا مستقبل ہے، کیسا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، سیاسیات پنجاب یونیورسٹی کے استاد تو ہیں ہی، ہمارے بہت دوست ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور بہت گفتگو کرنے کے بھی ماشاءاللہ بڑے ان کا ایک ملکہ حاصل ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہے جی ہمارے ساتھ. نام ہی کافی ہے جی. جنرل صاحب صرف جنرل ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے ایک گہری محبت رکھنے کی وجہ سے ان کے سیاسی معاملات اور دوسرے معاملات پر بھی ایک درک رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اوریہ مقبول جان صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب کا نام ہی کافی ہے، نام ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس نقطہ نظر سے کون سی بات کیسے کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ صرف ہر بات کا الگ تجزیہ نہیں کرتے بلکہ ایک کنسسٹنٹ نظریے کے ساتھ بات کرتے ہیں. مونا عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری بہت ہی اچھی اور ہونہار تو نہیں کہتا، بہت ہی اچھی اینکرز میں ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بات کرتی ہیں. کئی پروگراموں میں ہم نے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاملوں پہ کیا تجزیہ رکھتی ہیں پاکستان کے بارے میں. سب لوگ جو ہمارے جو ساتھ جو موجود ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. پہلے میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے ہمارا خاص طور پر اور دوسرا معیشت کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے بارے میں کیا جنرل صاحب؟ میں نے سوال تو کر دیا آپ سے. یہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے APS کے بعد، یہ کہا جاتا ہے اس خطے میں سب سے بڑا اہم واقعہ ہے. ہم اب بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے. اور ادھر سے IMF کا نے شرائط لگا دی ہیں. کچھ شرائط تو مجھے اچھی لگی ہیں کہ مثلا یہ اچھی لگی ہے کہ 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک کے لیے آپ لوگوں کے احساس ظاہر کریں. اس پہ خیر الگ بات کر لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت، نقشہ کیا ہے؟ اگر آپ وطن عزیز کو دیکھیں اور جو ہم بات کرتے رہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کا پاکستان ایک نشانہ ہے، تو جو اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی ملک کو یا قوم کو اندرونی طور پہ اتنا کھوکھلا کر دیں کہ اپنے پوش سے نیچے دھرام سے گر جائے. وہ اس نظر سے آپ دیکھیے تو سیاسی ابتری کے بارے میں آپ نے خود فرما دیا، انتہائی عروج پر ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. اکانومی ہماری دست نگر ہے اور ایک ایک پائی کے لیے ہمیں ناک رگڑنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے دنیا کی دوسری جو مالیاتی ادارے ہیں، دوسرے دوست ممالک ہیں، وہ بھی اس کے لیے. دہشت گردی نے گزشتہ چند ماہ سے جس طریقے سے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے اور یہ پشاور کا جو اندوکناک واقعہ ہے، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں، شاید APS کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردی واقعہ ہوا ہے یا واقعہ ہوا ہے. اور جس طریقے سے ہم آپس میں دست و گریبان ہے، اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دن بھی لائن پہ منقسم ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے ہم اور اس لائن پہ ایک ڈیوائیڈڈ ہیں اور جو یہ فریکچرز ہیں یہ بہت بڑی دراڑیں کے طور پہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ان تمام کے اگر اثرات اکٹھے ہو جائیں خدا نخواستہ کسی ایک موقع پر، تو پاکستان کا کیا اشر ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کہنے کی بات نہیں ہے. اب اس سارے مسائل کو حل بھی کرنا ہے، پاکستان نہیں حل کرنا ہے، پاکستانیوں نے ہی حل کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے ہماری مدد نہیں کرے گا. تو کیسے حل کیا جائے گا اس کو؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں، شاید معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ان سارے معاملات میں کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم امیڈیٹلی سدھار سکتے ہیں، باقی وہ معاملات ہیں کو ٹائم لگے گا. اکانومی آپ کی شاید تھوڑا سا اس کو بریک لگ جائے، لیکن جس طریقے سے یہ ڈاؤن ہو رہی ہے، اسے ایک بیل آؤٹ پیکج سے پاکستان کی اکانومی اس سطح پہ نہیں آئے گی کہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں.
मुश्किलात होंगी इकनॉमिक हमारे लिए। जो दहशत गर्दी है उसके खिलाफ जंग अभी आम किस्म की जंग नहीं रही, क्योंकि ये जंग हमने कई ऑपरेशन किए, पाकिस्तान को एक दफा क्लियर किया, दूसरी दफा क्लियर किया, रद्दुल फसाद अब भी इन पेश है, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो रहा है आपका। तो हमें इसके लिए भी एक नई सोच के साथ जाना पड़ेगा। जो मुनक़सिम कौम है इसको भी आपने एक पॉइंट पे इकट्ठा करना है पाकिस्तान के लिए, मुत्तफ़िक़ करना है जी, मुत्तफिक करना है पाकिस्तान के लिए। अब इस सारे मामला को आप देखते हैं तो मेरी नुक्ता नजर से जो आपकी सियासी अबतरी है, ये पहला वो स्टेप है, पहली सीढ़ी है जिसको अगर हम संभाल लें, जिस तरीके से भी संभाल लें और मुल्क सियासी तौर पे आपको इस्तेकाम की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, तो बाकी मामला इसके बाद तय करना फिर आपके लिए आसान होता जाएगा। ये नहीं कि इलेक्शन मसले का हल है, लेकिन मसले के हल की तरफ ये पहला कदम है, क्योंकि इलेक्शन के बाद बहुत से ऐसे मराइल हैं जिससे फिर हमें बहसीत कौम और हमारी जितनी सियासी इशराफिया है या क़यादत है, इसको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ताकि कुछ चीजों पर इतना इत्तेफाक हो जाए कि इसको कोई रूप गर्दानी की गुंजाइश न रहे इसको। ठीक बाकी चीजों पे सियासत होती है। चलिए, बिल्कुल ठीक बात। और ये साहब, अब आप बताइए, आप क्या पेश करते हैं हाल आपका? मैंने सुनता भी रहता हूँ, आपको पढ़ता भी रहता हूँ, और अंदाजा भी है मुझे कि आप किन बातों पे किस तरह सोचते हैं, लेकिन मसला बड़ा नाजुक आ गया है। मिल बैठने को तैयार नहीं है। इलेक्शन पे मुझे नहीं पता वो तैयार है कि नहीं तैयार है। कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हुकूमत का मसला नहीं लगता कुछ लोगों के ख्याल में, ये पाकिस्तान के इलेक्शन ना कराना जो है ये ज्यादा फैटल है। ठीक है, ये ज्यादा तबाह हो सकता है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिन कुव्वतों को आप साथ ला के बिठाना चाहते हैं, वही कुव्वतें इलेक्शन अगर मांग रही हैं तो बड़ा बात है, मसाइल को मजीद उठाएंगी। इलेक्शन इसलिए ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शन में आने वाली जो है उसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं कि चलो ये हमारा एक आदमी आ गया, इसके लिए हम 4 दिन भूख काट लेंगे या इसकी बात मान लेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा शानदार तरीके से और सेम तरीके से और अक्लमंदाना तरीके से जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बिहेव किया था वो था 17 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर हो चुका हुआ था। आपको शायद अंदाजा नहीं कि उस वक्त याह्या खान ने एक आइन तैयार किया था और कहा था कि मैं इस आइन को नाफिज कर दूंगा अगले दिन। और आप हैरान होंगे कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा था पॉपुलर लीडरशिप की जरूरत है इस वक्त। बहुत जख्म खुरता है, हमारे हालात खराब हैं, हमारी इकोनॉमी का सूरत ये हो गई थी कि आपको पता है नोट तब्दील करने वैसे वो भी और ये साहब वो तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ पॉपुलर लीडर का। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप उस वक्त भुट्टो जब आया था तो पहले 5 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जख्म उसने धुल दिए थे, कुछ लोग और तरफ लग गए थे, लोग भूल गए थे कि हमारी शिकस्त क्या होती है। आप खुद सोचें कि मैं, लेकिन उससे पहले जो एसपी अली लिखता है, ब्रिगेडियर साहब ने लिखते हैं, जो लिखते हैं कि जिस तरह उन्होंने मैनेज किया, जो जनरल गुलशन की याददाश्तें का भी जाके देखे, बहुत सेम बिहेव। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बात का। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं, ये जुलाई तक नेगोशिएशन होती रही है ये तालिबान यहाँ रिसेटल करने की। आखिरी वफद जुलाई में वहां मौजूद था अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो जो ब्रिगेडियर जो है, सॉरी बैरिस्टर जो है सैफ, वो भी वहां मौजूद था और भी लोग मौजूद थे, और ये सारा कुछ तय हो रहा था। आप मुझे बताइए, एमएनएफ जवारी वाला वाकया किसने किया और क्यों किया और किसने इस सारे मामले को खराब किया? कभी सोचें, जनरल सफदर को देखें, कितनी शानदार तरीके से उन्होंने 2 दफा इस मामले को सेटल करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने नेक मोहम्मद के साथ 2004 के अंदर मुआहदा किया, और मुआहदे के अंदर इतना शानदार था कि लोगों को हार पहनाते थे फौजियों पर, भाई अब हम मामला ठीक करेंगे। अच्छा, ड्रोन आया, आपने खर्च कर दिया, हमने किया है। मजेटी ने 2013 में किताब लिखी, उसने कहा कि ये सीआईए और पाकिस्तान की उससे जॉइंट से हुआ था, इससे मामला खराब हुए। अगले 1.5 साल के अंदर जनरल सफदर साहब ने फिर मुआहदा किया बैतुल्लाह के साथ, बैतुल्लाह को हार पहनाए गए, उसको अमन का सिपाही कहा गया। फिर ड्रोन हुआ, फिर जनरल असद दुरानी ने अपनी किताब में लिखा कि ये सीआईए ने मिलकर किया था। मतलब सारा ये है कि ये जो दहशतगर्दी है, ये इसके पीछे अमेरिका मुकम्मल अपनी तमाम दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान में जो सूरत पैदा हो रही है, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सर्टनली बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आखिर में आता हूं, पहले मुना आलम से पूछता हूं। मुना साहब, क्या कहती हैं आप? ये सारे नक्शा जो आप कहा कहते इलेक्शन करवा दो, मसले का हल हो जाएगा? सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इलेक्शंस अगर बगैर किसी रोड मैप के, बगैर किसी कंसेंसस के, इत्तेफाक राय के कराए जाते हैं, तो मैं नहीं समझती कि वो उन इलेक्शंस के भी नताइज काबिल कबूल होंगे हारने वाली जमात को, चाहे वो जो भी हो।
عمران خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی سڑکوں پر نکلیں گے. وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ پورا سسٹم ان کے خلاف ہے, فوج سے لے کے الیکشن کمیشن جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ تمام ادارے, ایون عدلیہ کے بارے میں خیر وہ تھوڑی بہتر رائے رکھتے ہیں, لیکن سوائے عدلیہ کے میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کسی اور ادارے کے اوپر ان کا کانفیڈنس ہے. اب جب یہ صورتحال ہے, مجھے لگتا ہے اوبویسلی اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ سڑکوں پر نکلیں گے, یا اگر وہ ان کو ان کی امید سے بھی اگر کم ملتی ہے, بلکہ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اب اگر وہ آئیں گے تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی آئیں گے, وہ کسی کے ساتھ مل کر حکومت اور یہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی حکومت جانے کے بعد جو 2 یا 3 انٹرویوز دیے اگلے نیکسٹ 2 منتھس تک, اس میں انہوں نے یہ بات تواتر کے ساتھ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں. جتنی ہماری بھی بات ہوئی ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اب 2/3 یا سمپل میجورٹی ہم اپنے ہی دم پر آئیں گے پارلیمنٹ, ہم اتحادیوں کا سہارا نہیں لیں گے. کیونکہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ اتحادی جو ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں, جو بھی ہے, جب ان کو تنگ کریں یا کوئی اس طرح کی بات, اور جب بھی کھٹ پٹ کرنی ہوتی ہے تو انہیں کے تھرو کی جاتی ہے, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, جس کی بھی حکومت ہو. یہ بات کچھ حد تک تو صحیح ہے, لیکن یہ کہ پھر ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ الیکشنز کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور یہ جو سیاسی رینکس میں ایک بے چینی ہے, آپس میں یہ گتھم گتھا اور دست و گریباں ہوئے ہوئے, یہ ختم ہو. تو یہ تو ختم نہیں ہوگی, یہ تو پھر مزید آگے بڑھے گی. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں پہلے بات کریں, مجھ سے بیٹھیں, میں بات کرنے کو تیار ہوں. مجھے بڑا کلیئر پتا ہے, وفاقی کابینہ کے جو لوگ ہیں, وزراء ہیں, متعدد یہ بتا چکے ہیں, یہ بڑی پکی اطلاع ہے اور ڈائریکٹلی میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو پچھلا کابینہ کا اجلاس ہوا ہے بالخصوص کے دہشت گردی کی تازہ لہر کے بعد سے, اس میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ ایک آپریشن اور اس طرح کی کوئی بھی جو پاسبلٹی ہے اس کی طرف اب ہمیں جانا پڑے گا, اور اس سے پہلے ہم اتفاق رائے بھی کریں گے. عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے گا. ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات قرارہ تنظیم صاحب بھی کرتے, اور جو ہماری بات ہوئی ہے 1-on-1 جو جن سے بھی انہوں نے تمام نے یہ بات اس بات کو, اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوششیں دوبارہ سے ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے پہلے نہیں ہوئے. سردار صاحب صدر عارف الوی سے متعدد مرتبہ ملے ہیں, ہم تمام کے سامنے ہیں وہ ملاقاتیں, لیکن وہ کسی اور بات پر. اب یہ صرف اور صرف ایک دہشت گردی کے معاملے پر, اس ایجنڈا پر ملاقاتیں کی جائیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ان ملاقاتوں میں ایک اچھا پازیٹیو جیسے رکھیں. ٹھیک بات بھی کریں, ان کی بات نہیں ہے کہ جب تک پولیٹیکل انسرٹنٹی دور نہیں ہوگی, نہ معیشت ٹھیک ہوگی اور نہ دہشت گردی کا یہ معاملہ ہم حل کر پائیں گے. اس وقت کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے, خاص طور پہ 2 صوبوں میں جو کہ اس معاملے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. فیض صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کہوں کیا کہوں, مبارک ہو آپ کو ڈگری بھی اسکول کو جس نام سے چاہیں آپ. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ آ گیا کہ آپ کہتے بھی رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں الیکشن کو اگر ڈیلے کیا گیا تو سیڈیشن کا مقدمہ بن سکتا ہے. یہ میری سب بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ آئین کو نہیں پڑھتے اور نہ اس کو دیکھتے ہیں. جو سیڈیشن کا تعلق ہے یا ہائی ٹریزن کا تعلق ہے, جو آرٹیکل 6 جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آئین کو سیبوٹاج کیا جائے, اس کو سسپینڈ کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے طاقت کے ذریعے یا طاقت کے استعمال کی دھمکی دے کے, تو پھر صرف اس صورت میں ممکن ہے. اسی طرح آرٹیکل 5 جو ہے وہ بھی ریاست سے وفاداری اور آئین سے تابعداری کی بات کرتا ہے. لیکن اگر آئین میں الیکشن کے بارے میں کسی مدت کا ذکر ہے, اس کے بارے میں خود آئین نے وضاحت کر دی ہے. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254, وہ بڑی وضاحت سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر آئین میں کسی عمل کے کرنے کا کوئی پیریڈ مقرر ہے, کوئی مدت مقرر ہے, اور وہ عمل اس مدت میں یا اس وقت پہ نہیں ہو پاتا, 254 اگر وہ کسی اور مدت میں ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح ویلڈ ہوگا, لیگل ہوگا, وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا. پھر میرے صاحب ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے, آئین سے بغاوت اور آئین کی خلاف ورزی 2 مختلف باتیں ہیں. آئین کی خلاف ورزی ایگزیکٹو کرتی رہتی ہے, یہ روز کا معمول ہوتا ہے, آئے دن کا معمول ہوتا ہے. خلاف آئین کام جو ہے وہ ادارے کرتے رہتے ہیں, یہ ان کا ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے. اچھا 124A کیا ہے, یہ بار بار استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو سیڈیشن کا گوروں کا بنایا ہوا قانون, کہ ان کو جب کبھی کوئی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی باغی ہے یا ان کی سلطنت کو خطرہ ہے یا ان کی جو کلونیل گورنمنٹ تھی,
ہم نے اس کو ابھی تک کیری کیا ہوا ہے، حالانکہ انڈیا میں وہ ختم ہو گیا. اور یہ یوز ہوتا ہے عام طور پر روٹین کے معاملات پہ جب آپ مخالفین کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کو چارج کرنے کے لیے. لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا میر صاحب، سیڈیشن کی یا بغاوت کی، دیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو تھے قاسم سوری، انہوں نے اپنی ایک رولنگ دی اور انہوں نے ایون کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مد نظر رکھا. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری تھے، انہوں نے بھی ایک رولنگ دی. اس کے نتیجے میں کہ سپریم کورٹ نے دونوں کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا اور آئین کے خلاف قرار دیا اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، لیکن ان کو کسی جرم کی سزا نہیں دی. ٹھیک بات، کیونکہ وہ جرم نہیں ہوا کوئی. یعنی آئین کی خلاف ورزی اور آئین کو توڑنا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ہوا یہ کہ جو اسامہ بن لادن کے ڈرائیور تھے نا، سلیم احمد ہمدان، ان پہ ایک فوجی عدالت نے مقدمہ چلانا چاہا. وہ کورٹ میں چلے گئے، حتیٰ کہ یہ معاملہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ پریزیڈنٹ بش جو ہے، جو امریکہ کا صدر ہے، سلیم ہمدان کا موقف یہ تھا کہ وہ آئینی طور پہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور فوجی کمیشن یا عدالت نہیں بنا سکتا. سپریم کورٹ نے اپنے صدر کے خلاف فیصلہ دیا اور انہیں اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا، لیکن اس کی انہوں نے کوئی سزا نہیں رکھی اس کے لیے. ٹھیک بات ہے، یعنی کہ یہاں ہمارے لوگوں کو سمجھانا چاہیے وہ آئین کی خلاف ورزی جس کی سزا ہے اور وہ نظر انداز کرنا آئین کو جس کی سزا نہیں. اچھا ٹھیک ہے بات ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں وقفہ لیتے ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جس طرح پاکستان کی صورتحال ہے ویسی صورتحال پیدا کر دی ہے فیض صاحب نے. آگے چلتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب مسئلہ یہ آ گیا، الیکشن کراؤ الیکشن نہ کراؤ افراتفری رہے گی. افراتفری ختم نہیں ہونی، لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. پروفیسر شبیر صاحب نے یہ نیا نقطہ نکالا ہے. میرا خیال میں اوریہ صاحب سے پوچھتا ہوں بجائے اس کے جلد صاحب سے پوچھوں. اور یہ سب کیا صورتحال ہے آئین کی؟ وہ کہتے ہیں کہ سیڈیشن کا مقدمہ تو بنتا نہیں ہے اور کوئی ہمیں مل جل کے حل ڈھونڈنا چاہیے. ٹیررزم کی جنگ جو ہے یہ جیسے مونا عالم نے بھی کہا کہ ایک بالکل افیکٹو ہونے والی، جنرل صاحب تو کہہ ہی رہے ہیں اس کی نقشہ اور بننے والا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کوئی پھر کیا آئین کی خلاف ورزی ویسی تو نہیں ہے جیسی کہ ہم سمجھتے ہیں عام طور پر سیاسی طور پر. جی اور یہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں کہہ رہا ہوں اگر مونا عالم صاحبہ کی بات مان لی جائے تو اگلے 50 سال الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اچھا، ایک بادشاہ کو بٹھا دیں اور وہ چلتا رہے، کیونکہ ظاہر پتہ مانے گا تو کوئی نہیں. دنیا میں کبھی نہیں مانا جاتا کسی بھی جگہ پہ، ہمیشہ ایک کنٹروورسی چلتی رہتی ہے لیکن ملک چلتا ہے. اب ویسے ایک جملہ بہت رضا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ بادشاہ تو نہ لے کر آئے نا. جی ہاں، نہیں جو بھی الیکٹڈ بادشاہ ہم نے بھٹو کو دیکھا نا، بھٹو الیکٹڈ. اچھا آپ آتے ہیں دوسری بات، دیکھیے یہ جو اے پی سی ہے نا یہ صرف پاکستان کا فیشن ہے. دیکھیے امریکہ جنگ لڑتا ہے نا جس وقت افغانستان کے اندر، تو اس کے مقابل میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ساری کی ساری. اب اے پی سی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ 18-19 پارٹیوں کو اکٹھا کیا جائے. ایک پارٹی کا 5000 ووٹ بھی نہیں ہے، اس کے بھی 2 بندے بیٹھے ہوں، اور ایک پارٹی ہے جس کے 1.5 کروڑ ووٹ ہے اس کے بھی 2 بندے بیٹھے ہوں. ان 12-13 2 نمبر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے، او بھائی مسئلہ یہ ہے تمہیں حکومت دی ہے. 18ویں ترمیم ہم نے ایسے کی ہے. نہیں ترمیم کی، اس کا معاملہ پارلیمنٹ ہے. آپ جاؤ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی موجودگی کے اندر جہاں نمائندگی ہے، پارلیمنٹ کی موجودگی کے اندر کوئی اے پی سی کی ضرورت نہیں ہوتی کسی قسم کی. تو پارلیمنٹ تو آپ باہر چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آئین میں لکھا ہے کہاں اے پی سی ہے؟ نہیں ہے اے پی سی، وجود ہی نہیں ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ جناب ایک خاکسار تحریک کو بھی اٹھا نہیں آپ اور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے دوستوں نے پارلیمنٹ سے چھٹی کر دی ہے، کچھ کر لی ہے، کچھ کرا دی گئی ہے. وہ بھی اچھا وہ علیحدہ کہانی ہے. اچھا چھٹی کرنی آپ واپس لیں. اگر آپ واقعی کنسنسس چاہتے ہیں آپ کل ان کے نوٹیفکیشن واپس کروا دیں، ختم کریں بات. اگر آپ کو واقعی نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آئیں کہیں لے جی ہم نے نوٹیفکیشن واپس کیا ہو پارلیمنٹ کے اندر. اب آپ ان کے منہ پہ ماریں، ان کا سارا کوئی اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ نیک نیتی. وہ بھی توبہ کریں کہ الیکشن پہلے نہیں مانگتے، صوبوں کی اسمبلی واپس ہو جائیں گی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، آپ پھر جب اے پی سی کا محاورہ ہے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ پیورلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیا کبھی اس نے اے پی سی بلائی 9/11 کے اوپر جارج ڈبلیو بش نے؟
क्या टोनी ब्लेयर ने बुलाई? इवन इंडिया के अंदर कश्मीर के ऊपर APC नहीं बुलाई जाती। वो कहता है पार्लियामेंट में तुम हुकूमत में बैठे हो, संभालो तुम, ये क्या मसला हो गया? हाँ, ठीक बात है जी। जनरल साहब क्या कहेंगे? ये तो और ये साहब नहीं मान रहे, कहते हैं मैंने APC भी कोई बात नहीं है, इलेक्शन ही कराएं, और आप भी ऐसे कहते हैं इलेक्शन कराएं, लेकिन ये प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन ना डिले हो तो वो सेडिशन का केस नहीं बनता। आर्टिकल आइन की दफा 252 का हवाला दिया इन्होंने। क्या सारी सूरत हाल में क्या जी? देखिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है ना हमने, वो तो बहसीत कौम लड़नी है हमने। ये हो नहीं सकता कि आपकी एक बहुत पॉपुलर पार्टी इस सिलसिले से बाहर हो और आप उस जंग में शामिल हो और जंग में आप फतह भी हासिल करें। आप देखिए, जब इस पार्टी के दौर में आपने बाकायदा ऑपरेशन शुरू किए तो उस वक्त हर इख्तिलाफ के बावजूद तमाम कौम मुत्तहिद हुई, उसको पूरी कौम ने उसकी ओनरशिप ली, पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस जंग की ओनरशिप ली, और हम देखिए कि सवाद के बाद ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। ये बेसिक कंडीशन है, इसमें कोई इतनी साइंस इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचने के रास्ते मुख्तलिफ हैं। अगर हम इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं तो क्यों, और अगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो क्यों? दो सूरत हाल है ना। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि इलेक्शन मसाइल का हल नहीं होगा, इलेक्शन मसाइल के हल की तरफ पहला कदम होगा। आपकी एक पार्लियामेंट वजूद में आ जाएगी और उस पार्लियामेंट के जरिए, जैसा भी और ये साहब भी फरमा रहे थे, आप एक कंसेंसस पैदा कर लेंगे कहीं, और कंसेंसस में बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। नंबर एक, आपने इकोनॉमी को कैसे संभालना है, उसके ब्लूप्रिंट सामने रख दिया जाए, चंद एक रेड लाइन लगा दी जाए और काम उस पर शुरू हो जाए, और वो अगले 10-15 साल तक आप उस पर अमल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसको आपने कैसे हल करना है मसले को, वो कैसे होंगे ऑपरेशन। जब पॉलिटिकल ओनरशिप होगी थ्रू द पार्लियामेंट, तो फौज पाकिस्तान के लिए, बाकी जो हमारे इदारे हैं उनके लिए फिर पूरी तनदही से, पूरी फोकस के साथ उस तरफ वो लग जाएंगे। ठीक बात है। तो ये मामला इतना मुश्किल नहीं है तय करना, मसला ये है कि हम तय करना चाहते हैं। नंबर दो, जी नंबर दो, एक बहुत बड़ी जो हमारे लिए मसला जिसको हमने समझने की कोशिश नहीं की कि ठीक है 15 अगस्त को तालिबान तो आ गए, अमेरिकी फौज भी चली गई। मैं उस दिन से लगातार एक बात कर रहा हूं कि अमेरिका की फौज गई है, अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना ही वो जा सकता है इस खत्ते से। और इसके साथ जुड़ा हुआ मसला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो जोग्राफियाई खित्ता है, इसको वो कभी मुस्तहकम नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये मुस्तहकम हो जाए तो फिर जो जिस तरीके से कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो जितना इंटरनेशनल इकोनॉमिक हब है वो शिफ्ट होके वेस्ट से इस तरफ आ जाएगा। ये चीज मगरबी दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अमेरिका जब तक लीड में है यूक्रेन को भी तबाह करता रहेगा और इस तरह इस खत्ते के साथ पीछे भी पड़ा रहेगा। लेकिन फैसला हमने करना है, फैसला हमने कौम करना है। जी मौलाना आलम साहब, बात तो एक तो उस मसले पर आ गई, आपका नुक्ता नजर भी बड़ा वाज़ेह था, इसलिए पहले मैं आप ही से बात करना चाह रहा हूँ, फैसला से बाद में करूंगा। लेकिन साथ मसला ये भी आ गया कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक तरह का जो पोलिटिकल टर्माइल है वो ख़त्म हो, हमारा क्राइसिस ख़त्म हो, और ऐसे में जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे हैं इस टर्माइल को बढ़ाने में, उसके बारे में तो बहुत से लोगों की बहुत सी नेगेटिव राय है। आप क्या कहती हैं इस पर? ये सब ऐसे है कि अमेरिका के हवाले से तो कभी भी मैं नहीं समझती किसी ने ऐसा कहा है कि वो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, बल्कि सारे ममालिक अपना भला चाहते हैं और सबको अपने भले, अपने गर्ज से ही ताल्लुकात रखने चाहिए। ताल्लुकात की बुनियाद पे बने होते हैं कि आपने अपना भला देखना है, आपने तमाम लोगों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन तमाम को इंगेज रखना है, तमाम ममालिक को इंगेज रखना है। आपकी इंगेजमेंट ही आपकी खारजा पॉलिसी है। ये कौन कहता है कि भाई वो क्यों हमारा भला चाहेगा? वो ठीक बात है, क्यों चाहेगा वो भला हमारा? मतलब हम क्या कोई ठेका लिया हुआ है उन्होंने हमारा, या कोई किसी व्हाइट पेपर पे उन्होंने दस्तखत किए हुए कि ये हमारे लिए हमारे गारंटर है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कि हमें अपना भला चाहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है अभी ये जो APC वाली बात है ना सर, इसमें मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि देखें, बात सच है लेकिन बात है सच्चाई की, कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट की वो वक्त है ही नहीं। 2 पार्टी सिस्टम जो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है उसका मवाजना पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल है किया जा सकता है। बरतानिया में पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुस्तहकम है, वहां पर ये प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आते, वहाँ एहतजाज वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन ये कि ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आते हैं कि उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका पाकिस्तान वाले तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी पार्लियामेंट जो है, एक तो उसने खुद भी अपने आप को, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खुद भी उसको बेतौकीद किया हुआ है, और ये बात हम चाहे जितना मर्जी इस
से हम नजरें चुराएं, आंखें चुराएं, बात ये है कि इमरान खान साहब ने खुद इस्तीफे दिए। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि वो जो इस्तीफे पहले वो कहते थे आप कबूल क्यों नहीं करते हैं, अब वो कहते हैं आप कबूल करें। पहले उनको लोग, ये उनके अपने लोग उनको बता के थक गए कि खुदा अगर आप इस्तीफे देंगे तो ना आप ऑपोजिशन लीडर लगा सकते हैं अपना, ना पीएसी चेयरमैन आपका लगेगा, नैब का चेयरमैन लगाने में ऑपोजिशन लीडर से कंसल्ट करना होता है, इलेक्शन कमिश्नर लगाने में आपको ऑपोजिशन लीडर से कंसल्ट करना होता है, अगर इंटरिम सेटअप आता है तो आपके स्टेक्स होते हैं। बहुत लोगों ने समझाया था कि इस बात से कोई चाहे तो इनकार नहीं कर सकता अगर सदाकत के साथ बात की जाए। उनको बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट में लूंगा क्योंकि मैं इन चोरों वाली पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहता। अब ये लोग आ गए हैं, यहाँ पर साजिश हुई है, बैरूनी साजिश हुई है, इस वजह से मैं नहीं बैठना चाहता। अब वो उसी बैरूनी साजिश वाली पार्लियामेंट में जब उनको वाकईतन रियलाइज हुआ है कि जो उनको पहले बताया जाता था वो बातें ठीक थी, तो अब वो उसी बैरूनी साजिश वाली पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं। मैं तो उसको बुरा नहीं कहूंगी, मैं उसको ये कहूंगी कि देर आए दुरुस्त है। लेकिन अगर ये बात पहले हो जाती तो शायद इन लोगों को ये पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका ना मिलता। हुकूमत की जो बात है ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत वाले के झूठ से धुले हुए हैं या उनकी नीयत बड़ी साफ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपनी सियासत खेल रहे हैं। मतलब एक तरफ वो लोग कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं कराने, फिर मरियम नवाज साहिबा से पूछा जाए वो मुहिम किस बात की कर रही है, वो ये रैलियां किस बात की कर रही है। मतलब मेरी समझ से बाहर है इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। आपको तो इस वक्त सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इसमें कैसे निकला जाए। आप लोग रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं इलेक्शन तो हम नहीं करा रहे, तो फिर रैली किस बात की है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक बात सब क्या प्रिवेल करनी होगी। और पाकिस्तानी, एक मैं बात का सर इजाफा करना चाहती हूँ, भारत की मिसाल दी गई ना 2019 में, जब भारत में आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, मोदी ने कंसल्ट नहीं किया पार्लियामेंट से, ना उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं बगैर अपने शब्दों अल्फाजों को मिस किए हुए के बाद कहती हूँ कि लानतान किया गया इस बात को, लानतान किया गया। उनकी पार्लियामेंट में कांग्रेस ने भी उनको एक तरह से लिकर लगाए, और ना सिर्फ वो बल्कि बैनुल-अक़वामी पार्लियामेंट में भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनको इस बात के बिल्कुल लानतान किया गया कि आपने तो पूछा ही किसी से नहीं, आप उठा के आपने कैसे इसका खुद से फैसला कर लिया। तो ये नहीं हो सकता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को हर तरह से ये हर अच्छे सिस्टम ऑन वन पेज लगाने की कोशिश है। सबको साथ लेकर चलना होगा। क्या कहेंगे आप इस सारे नक्शे पर जो सारा अभी आपने गुफ्तगू सुनी? हम कंफ्यूज हैं, अनसर्टन हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्शन कोई फलां भी जीत जाएगा तो क्या होगा, फलां भी जीत, कुछ चीज़ें पहले तय कर लो, वो कहते हैं तय करनी नहीं हमने इनके साथ। ये सारा जो है, और जो हमारी सिक्योरिटी का मसला है और इकोनॉमी का मसला है, वो बहुत खतरनाक हद तक पहुंचा हुआ है। क्या आप देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने तारीख के आप कह लें मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन जहां तक अगर हम पहले इलेक्शन की बात ले लें तो ये कोई इतना मुश्किल भी सवाल नहीं है। पाकिस्तान में 13 आम इंतखाबात हो चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा। तो हम तारीख उठा के देख लेते हैं कि क्या किसी इलेक्शन के बाद जो मसाइल पाकिस्तान के माशी या सियासी उससे पहले थे, और जो लोग सियासी जमातें इलेक्शन में आई उन्होंने जो वादे किए या जो मैनिफेस्टो दिए, क्या वो इलेक्शंस के बाद मसाइल हल हो गए या मसाइल और बढ़े? तो ये तो तारीख है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। और डेटा आप इकट्ठा कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, मेरा मानना ये है कि हमारे जो इस वक्त मसाइल हैं, खासतौर पर जो माशी मसला है और जो जिसका हमें सामना है कि पाकिस्तान अब खुदा खासा दिवालिया होने के करीब है, इसका हमारे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हुकूमत ये जो लोग अब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, क्या 10 माह पहले इनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि ये अपनी मर्जी से जब चाहते सारी असम्बलियां तोड़ के, जो कि आइन का तकाजा है, आइन का जो 224 आर्टिकल है जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की गई है, उसमें जो आइन बनाने वालों की मंशा ये है कि वफाक और चारों सूबों में, आपको मुझे सब याद होगा हमारे यहाँ नेशनल असम्बली के इलेक्शंस एक अलग दिन हुआ करते थे और कुछ दिन छोड़ने के बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, बाद में यह तय हुआ कि चूंकि सूबाई असम्बलियों के नताइज पे असरअंदाज होता है कौमी असम्बली का इलेक्शन, तो इसको एक वक्त और एक दिन में कराने का फैसला हुआ। अभी भी आइन की मंशा यही है, सिर्फ उसमें यह गुंजाइश रखी गई है कि अगर वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले खत्म हो जाए, तो फिर ये आइन कहता है कि फिर आप उनको 90 रोज के बाद जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इलेक्शन करवाएगी। अगर वो मुद्दत पूरी कर ले तो 60 रोज की मुद्दत है। आइन का एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 25, वो कहता है कि पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के तमाम शहरियों को यकसा हकूक, एक जैसे हकूक की जमानत देता है।
کہ شہریوں سے تمیز نہیں کی جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 صوبوں میں تو وہ حکومت الیکشن کروائے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو؟ یعنی اب جو گورنمنٹ بنے گی، سپوز اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا 1.5 سال کے بعد یا سال کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو وہ سیاسی حکومت قائم رہے گی؟ اور 2 صوبوں میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر بنیں گے اور مرکز میں کیئر ٹیکر بنیں گے. آئین اس قسم کی تخصیص کی بات نہیں کرتا اور اس قسم کی تفریق کی بات نہیں کرتا. یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. اب پھر ایک اور مسئلہ بھائی صاحب، ایک اور خوفناک بات. جی دیکھیں، ہم پاکستان جو ہے یہ ایک وفاق ہے. اگر 2 صوبے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی حکومتیں پہلے ختم کرنے لگے ہیں تو مجھے بتائیں، اور وہ وفاق کو مجبور کریں کہ وفاقی حکومت اور باقی 2 صوبوں کی حکومت بھی ختم ہو اور اس سے وقت سے پہلے الیکشن ہو، یہ ایک وفاقی نظام کے لیے بھی خطرناک بات ہے. ٹھیک بات. یہ تو پھر کل کوئی اور صوبہ کہے گا اس طرح سے. ٹھیک بات ہے فیض صاحب. بہت سارے آئینی مسائل ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور یہاں یہ پرماننٹ گورنمنٹ ہو وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. پھر مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی حل تک پہنچنے کی جو عام طور پر ہم نہیں پہنچ پاتے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم نے ہر طرح کی ہر پہلو سے گفتگو کر لی. الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن ہوں گے تو کیا صورت ہوگی، کیا نقشہ بنے گا، کیا کوئی بغاوت کا مسئلہ بنتا ہے اگر کچھ آگے بڑھا دیا جائے. بہت سی باتیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ کیئر ٹیکر ہو، دوسری جگہ نہ ہو. فیصل صاحب نے بہت آئینی نقطۂ نظر سے اس کو بیان کیا ہے. ہم تو عامیانہ انداز میں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اہم بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے. جنرل صاحب، یہ سارا اب کنکلوڈ کریں کہ پھر صرف الیکشن کرا دیں یا الیکشن نہ کرا دیں، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر کنسنسس ہم کیسے کریں اپنی ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے؟ صرف الیکشن ایک حل ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے مسئلے تو حل کرو. دیکھیے، آپ نے نیشنل کنسنسس پیدا کر رہے ہیں نا، اور نیشنل کنسنسس پیدا ہوگا آپ کی پارلیمنٹ میں. وہ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے نا جی. مصیبت تو یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے. پارلیمنٹ بنا لینا جی، پارلیمنٹ میں لے آئے ان کو دوبارہ کسی طریقے سے. سارے ملک میں ہی کرنی پڑے گی کچھ تو کر لیں ایک دفعہ. مطلب اس میں کوئی یہاں تو ٹھیک ہے، آئین کی جو وضاحت جس طرح پروفیسر صاحب نے کی بہت شاندار طریقے سے کی، لیکن آئین کا جو اسپرٹ تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ ملک کو آگے لے کی طرف چلیں، ترقی کی طرف لے کے جائیں، ایک متحد قوم کی طرف لے کے جائیں. اسپرٹ تو یہ ہے اس کی. ٹھیک ہے، وہ پیدا کرنا تو حکمرانوں کا کام ہے، لیڈرشپ کا کام ہے اس طرف پہنچنا. یہ اب وہ اگر اس لیے الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی لو اس پر ہے، تو ان کو یہ این سی ایم سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب جب بھی ہم جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، ہر چیز جا کے کہاں پہ رکتی ہے. آپ ٹیررزم خلاف جنگ لڑیں گے، جب تک قوم متحد نہیں ہوگی وہ آپ کی جنگ. آپ دیکھیے کس طریقے سے آوازیں اٹھی ہیں جب پشاور کا حادثہ ہوا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ فوج نے خود کرایا ہے. یہ اس حد تک تو ہم چلے گئے ہیں. یہاں سے روکنا تو ہے نا آپ نے، اس کو کیسے روکیں گے اس کو آپ؟ پھر نمبر 2 آپ دیکھیے، جو آپ معیشت کی آپ بات کرتے ہیں، اب الیکشن نہ کرائیں، آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کر لیں. کل کو پھر ایک پارٹی ہڑتال پہ چلی جاتی ہے، روز کے روز ہڑتالیں کرتی رہتی ہے، جلد سے جلوس نکالتی رہتی ہے. اس استحکام کی صورتحال میں آپ اکانومی کیسے چلائیں گے آگے؟ اور آنے والے دن میر صاحب میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ چونکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذریع بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تکالیف بڑھنے والی ہے. ٹھیک بات ہے. جن کو جب تک ایک پولیٹیکل اسٹرانگ پولیٹیکل فورس سینٹر میں نہیں آپ کی بیٹھی ہوئی، جی وہ مل کے کنسنسس پیدا نہیں کر رہی تو ہوگا. ٹھیک بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کے بعد معاملات ٹھیک نہیں ہو گئے. پھر الیکشن کے بعد کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ الیکشن کا فیصلہ کر لیں، لوگوں کو بٹھائیں پھر ساتھ اس کے. ٹھیک بات کہ یہ معاملات ہیں. ٹھیک بات ہے جنرل صاحب، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب لاسٹ ورڈز، بہت کم وقت ہے، تیزی میں سے مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں. ساری گفتگو آپ نے سنی، آئینی نقطہ نظر بھی سنا، اور لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ بھی درست ہے کہ شاید کنسنسس نہ ہو، انتشار چلتا رہے. کیسے نکلیں گے اس صورتحال سے؟ کوئی دعا کریں گے؟ ایسے بات نہیں. اب تک جب بھی کنسنسس ہوا ہے نا، یہ پارلیمنٹ میں ہی ہوا، اس سے اس کے بغیر نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب جا رہے تھے، اب آپ کو یاد ہوگا 71 کے اندر جب انڈیا سے مذاکرات کرے، پوری پارلیمنٹ نے اس کو اکٹھا کیا، سارے پارلیمنٹ میں موجود تھے. ٹھیک، یہ پارلیمنٹ سے باہر آپ جائیں گے، آپ خرابی کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ ہی نہیں کر رہے. ایک آدمی، سر آپ خود سوچیں، ایک آدمی 200 سیٹیں لے رہا ہے، ایک آدمی 60 سیٹیں لے رہا ہے، ایک آدمی 1 سیٹیں لے رہا ہے. آپ اس پارلیمنٹ سب کو وہ، اور یہ سب آپ کی دلیل بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ وہی یہ ہے کہ پارلیمنٹ انہوں نے توڑی ہے جو اب الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتی ہے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، تو الیکشن کروا دو.
کروا دو کو مسئلہ بدترین یہ جو بات مسئلہ تو ہے نا, آپ کہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں, دوسرے لوگ کہتے ہیں مسئلہ ہے. سر میں مسئلوں کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا. میری 67 سال عمر ہو گئی ہے, مجھے کوئی پاکستان میں سال ایسا نہیں جب میں نے یہ نہ سنا کہ پاکستان بدترین بحران سے گزر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہی سنتے ہیں. جی مولانا عالم صاحب کیا کہیں گی آپ, لاسٹ ورڈز کیا ہیں, وہ چند منٹ ہیں اس میں آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گی؟ جی سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشنز کروا دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت حکومت کے بھی کوئی پکے پاؤں نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. پہلے بھی یہ خدشات تھے کہ یہ آپس میں مشکل سے چل پائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کی آئیڈیالوجی فرق ہے, اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی اسٹرینتھ ملے گی. اور اگر پی ٹی آئی کی تو پہلے سے ڈیمانڈ گئی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ الیکشن سے پہلے بات کرنے کو تو کوئی راضی ہو نا, کسی سے بات کرنے کا وہ ایک اچھی مفاہمت کی بات کریں. اور پلیز یہ نہ کہیں, یہ سننے میں مجھے بہت برا لگتا ہے, یہ نہ کہیں کہ جی اب بات کریں گے تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا, پھر کہتے ہیں آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے, پھر کہتے ہیں آپ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, اب کہتے ہیں ہم بات بھی ان سے کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ نے سیاست سے ختم کرنا ہے تو آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک بات ہے, پر نہ چلیں کہ وہ کریں گے, آپ خود جب انہیں بلا رہے ہیں تو پھر رول کیسے ختم ہوگا. یہ فریض صاحب لاسٹ ورڈ بہت مختصر. دیکھیں میر صاحب, اگر مسائل کے حل ہوں نا سب مسائل کے, تو اردو بازار میں نا ایک مسئلوں کے حل کی کتاب ضرور پڑھی ہو. میں کچھ ایسے ملکوں میں بھی رہا ہوں جہاں پہ حل موجود ہے, مسئلہ نہیں ہے, اور وہ پھر مسئلہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حل موجود ہے, اتنے بلین ڈالرز ہیں, اب ہم کوئی مسئلہ ڈھونڈیں اور اس کو حل کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ کم از کم یہ نشاندہی ضرور ہونی چاہیے, اور یہ انٹینشن اور یہ نیت ہمارے جو آپ کہہ لیں سیاستدان ہیں, یا جو ہمارے حکمران ہیں, یا جو ہمارے ادارے ہیں, ان میں یہ بات ضرور ہو کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے. اور کم از کم وہ یہ نیت یعنی آئیڈینٹیفائی تو کر لیں کہ اگر وہ کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے اور کوئی پہلا قدم جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے نہیں اٹھائیں گے, وہ پہلا قدم کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہوگا بات چیت کے بعد ہی نہ طے کہ بایاں قدم اٹھانا ہے کہ دائیں اٹھانا ہے. بات اس پہ پہنچی کہ پہلے الیکشن کرانے ہے کہ پہلے بات چیت کرنا ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی, آپ کچھ کر لیں بھی, بات چیت ہی کر لیں, الیکشن کرا لیں, کچھ کرا لیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے الیکشن کے بعد بھی گڑبڑ ہوگی, چلے یار وہ بھی گڑبڑ برداشت کر لیں گے, اب کون سا ٹھیک حالات ہیں اس طرح کروا کے دیکھ لیں. ٹھیک بات ہے, ہم کنفیوز ہیں, انسرٹن ہے کہ اگلے لمحے کیا ہوگا, الیکشن ہوگے تو کیا ہوگا, یعنی یہ اتنی انسرٹینٹی ہے. ہمیں دشمن کے خلاف لڑنا ہے, ہمیں اپنی معیشت سے لڑنا ہے, ہمیں اپنے حالات سے لڑنا ہے. قوم ڈیوائیڈڈ ہے. آج آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہے کہ گریڈ 17 سے اوپر کے افسروں کے آپ اثاثے ظاہر کریں. مجھے کل کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ کام تو ہمیں کر لینا چاہیے تھا. ہماری سول سروس ایک زمانے میں بہت مضبوط سول سروس ہوا کرتی تھی, ہم نے تباہ کر دی ہے. کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں, تباہ کر دی ہے, نااہل بھی کر دی ہے, کرپٹ بھی کر دی ہے. بہرحال ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.